بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد النحو الدرس الثالث الجملة الاسمیہ والفعلیہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے متعلق یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوا ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر مرکب ہوا ہو۔ اب آئیے ہم اس اعادے کے بعد اس سبق کی تدریبات کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کریں، نیز جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعیین بھی کریں۔ اس تدریب میں ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، دوسرا کام ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ اور ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ اگر کوئی جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوا ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ اور اگر کوئی جملہ فعل اور فاعل سے مل کر مرکب ہوا ہو تو ہم اسے کون سا جملہ کہیں گے؟ جملہ فعلیہ۔ آئیے اسی بات کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال: الطائرۃ کبیرۃ، ہوائی جہاز بڑا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ غور کیجئے، یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ شاباش، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ یہ بات آپ کو اس طرح پتہ چلی چونکہ یہ جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوا ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہم اس تدریب کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ یعلن المذیع، آئیں ہم المذیع کا معنی دیکھتے ہیں۔ المذیع اعلانچی، یعنی اعلان کرنے والا، اناؤنسر۔ یعلن اعلان کر رہا ہے یا کرے گا؟ عزیز طلبہ بتائیے اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اعلانچی اعلان کر رہا ہے یا کرے گا؟ اعلانچی اعلان کر رہا ہے یا کرے گا؟ اس جملے پر غور کیجئے اور پھر بتائیے یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ شاباش، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ شاباش، کیونکہ یہ فعل اور فاعل سے مل کر مرکب ہوا ہے۔ تو جو جملہ فعل اور فاعل سے مل کر مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور کلمات کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اللحم طری، اللحم گوشت، طری تازہ، صاف ستھرا۔ کنست الخادمۃ، کنست اس نے جھاڑو دیا، الخادمۃ خادمہ ماسی، الماء عذب، الماء پانی، عذب میٹھا خوشگوار، الولد باسم، الولد بچہ، باسم ہنسمکھ۔ عجنت عائشۃ، عجنت اس نے آٹا گوندا، عائشۃ عائشہ۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ بات مت بھولیے گا کہ پہلے ہم فاعل کو ذکر کریں گے پھر اس کے بعد فعل کو۔ اب آئیے ہم التدریب الثانی کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثانی، مندرجہ ذیل جملوں میں مبتدا خبر یا فعل فاعل کی تعیین کیجیے، نیز ان جملوں کا ترجمہ بھی کیجیے۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم نے اس تدریب میں کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے
کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے ان جملوں پر غور و فکر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ فعل اور فاعل سے مل کر مرکب ہوا ہے یا مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے مبتدا خبر کے کالم بھی ہیں اور فعل اور فاعل کے کالم بھی ہیں۔ جو جملہ ہمیں جملہ فعلیہ لگے گا تو ہم فعل اور فاعل کے کالم میں اسے درج کریں گے، اور اگر کوئی جملہ ہمیں جملہ اسمیہ لگے گا تو اسے ہم مبتدا اور خبر کے کالم میں درج کریں گے۔ آئیے اسی بات کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ نام الولد، بچہ سویا۔ عزیز طلبہ، اس جملے پر غور کیجئے اور بتائیے یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ شاباش، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جو فعل اور فاعل سے مل کر مرکب ہو، لہذا ہم اسے فعل کو فعل کے کالم میں لکھیں گے اور فاعل کو فاعل کے کالم میں۔ دوسری مثال دیکھیے، الجبل شامخ، پہاڑ اونچا ہے۔ تو بیٹا غور کیجئے، یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ شاباش، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوا ہے۔ تو جو جملے مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ تو دیکھیے، الجبل مبتدا ہے، شامخ خبر ہے۔ ہم ایک مثال اور حل کر لیتے ہیں، بقیہ مثالیں آپ حل کیجئے گا۔ الکتاب ملون، الکتاب کتاب، ملون رنگین۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا بیٹا؟ کتاب رنگین ہے۔ غور کیجئے اور بتائیے۔ شاباش، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا اور خبر سے مل کر مرکب ہوا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ الکتاب کو مبتدا کے کالم میں لکھیں گے اور ملون کو خبر کے کالم میں۔ اب آئیے بقیہ جملوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے کلمات معانی کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ضاع المفتاح، ضاع کھو گئی، المفتاح چابی۔ الکہف ضیق، الکہف غار، ضیق تنگ۔ لمع البرق، لمع چمکی، البرق آسمانی بجلی۔ تناول الضیف، تناول اس نے کھایا، الضیف مہمان۔ الشنطة سوداء، الشنطة بیگ، سوداء کالا۔ سار القطار، سارا چلی، القطار ٹرین ریل۔ الجو بارد، الجو آب و ہوا موسم، بارد ٹھنڈا۔ اقلعت الطائرۃ، اقلعت اڑا، الطائرۃ ہوائی جہاز۔ البحر ہائج، البحر سمندر، ہائج متلاطم یعنی موجیں مارتا ہوا، موج زن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور تمرینیں بھی واضح ہو گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خوب دل لگا کر پڑھیں، سبق کو بھی سمجھیں اور تدریبات کو حل کریں۔ اگر آپ کو کسی لفظ کا معنی نہ آئے تو آپ الکلمات الجدیدہ میں معنی کو تلاش کریں۔ دعا گو ہوں آپ کے لیے اللہ پاک سے کہ وہ آپ کا حامی و ناصر، معین و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔